السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان کے بعد دوبارہ ہم کو جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اللہ کا بہت احسان ہے۔ آپ سب کو عید کی بہت بہت پرخلوص مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ الحمدللہ رمضان عید کو تو ایک ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن شوال کا مہینہ چونکہ پورا مہینہ عید کا ہی ہے، لہٰذا اس میں خوشی کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کے دن ہے، اور یاد دہانی کے دن بھی ہے کہ ہم آج جو جمع ہوئے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ رمضان میں ہماری جو عبادت اور رمضان کے بعد کیا، یعنی اب ہم کیا کریں رمضان میں جو کچھ کیا۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ اپنے اپنے استطاعت کے اعتبار سے ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، صدقہ و زکوٰۃ کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ بھی جو عبادت ہو سکتی تھی، جس کو جیسی توفیق ملی، اس نے اپنی استطاعت کے مطابق ویسی عبادت کی۔ تو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان آخر کار گزر گیا، مگر اپنے پیچھے یہ سوال چھوڑ گیا ہے کہ ہمیں اس کی رحمت و برکتوں سے کتنا فیض حاصل ہوا۔ لوگ اس سوال کا جواب رمضان میں کی گئی اپنی عبادتوں، ریاضتوں، شب بیداریوں اور دعاؤں میں تلاش کرتے ہیں، مگر اس سوال کا حقیقی اور زندہ جواب رمضان کے بعد کے ایام میں سامنے آتا ہے۔ یعنی ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں، اس کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ رمضان کے بعد کی ہماری کیا روٹین ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام، دینداری، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کا تقوی، یہ سب رمضان کے ساتھ خاص ہے؟ جواب یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس کی زندگی میں وہ مقصد کبھی بھی بدلنے والا نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے آدمی کے مقاصد بدلتے بھی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی طالب علم ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ گول بناتا ہے کہ مجھے مثلاً ڈاکٹر بننا ہے۔ بچپن سے ہی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بنو گے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد ڈاکٹر بننا ہے، لیکن اس کی بعد کی زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں، کبھی کچھ مسائل آ جاتے ہیں، کبھی اس کو بڑے ہو کر کوئی اور فیلڈ پسند آ جاتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بننے سے بھی اچھا ہے، تو وہ بچہ اور اس کے ماں باپ اس کا مقصد بدل دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نہیں، انجینئر بنے گا، یا جو بھی اس کو شوق ہے۔ تو شوق تو تھا ڈاکٹر بننے کا، مگر یا تو فیس مہنگی ہو گئی یا اس کو ایڈمیشن نہیں ملا، تو اب اس کا مقصد ہی بدل گیا۔ اسی طرح بزنس کے بارے میں انسان سوچتا ہے اس بزنس میں میں پیسہ لگاؤں گا، خوب کمائی ہوگی، مگر اس میں کامیابی نہیں ملتی، بلکہ لاس ہوتا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی اور بزنس کے بارے میں سوچتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان راستہ، منزل، مقصد بدلتا رہتا ہے، لیکن جو مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ موت تک کے لیے ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے، اور اسی مقصد کے پورا کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ دنیاوی مقاصد بدل دیں، آپ کی چوائس ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جب تک وہ جائز حدود میں ہے۔ 50 بار بھی آپ اپنی چوائس بدلیں گے تو اس میں کوئی جرم یا حرج کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ آپ کے پاس آس پاس ہی ملیں گے، ایک کام کیا ناکام ہو گئے، پھر دوسرا کیا ناکامی، ان کی زندگی ایسے ہی مقاصد بدلتے رہتے ہیں۔ اس صورت میں وہ اللہ کا مجرم نہیں قرار دے گا، کیونکہ وہ دنیاوی اس کے لیے، روزی کے لیے یا اپنی ایجوکیشن کے لیے، جس کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے۔ مجرم کب ہوگا وہ اللہ کی نظر میں؟ مجرم وہ ہے جو اس مقصد میں فیل ہو جائے جو مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کیا ہے۔ اور کیا مقصد ہے ہم سب کا دنیا میں آنے کا؟ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی نہیں میں نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ زندگی بھر اللہ کا بندہ بن کر، جیسے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے فرما بردار بن کر جینا ہے، اللہ کا مقام اور کسی کو نہیں دینا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ عبادت ہے، دعا ہے، اور امید ہے، خوشی ہے، محبت ہے، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہوگی؟ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں فرمایا، سورہ زاریات کے فرمایا کہ انسان اور جن کے پیدا کرنے کا مقصد ایک اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ کھانا، کمانا، پیسے جمع کرنا، اپنی دنیا سنوارنا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ہماری ضرورت ہے۔
یعنی یہ دنیاوی کام جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن مقصد اصل گول کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. مقصد ضرورت سے بڑا ہوتا ہے. مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کیا جا سکتا ہے، مگر ضرورت کے لیے مقصد کو قربان نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر کسی کو یعنی مثلاً کوئی اور شہر میں سفر کرنا ہے، اس نے ٹرین کا ٹکٹ نکالا لیکن جلدی میں تھا، ناشتہ کر کے گھر سے نہیں نکلا. سوچا پلیٹ فارم پر کچھ لے کر کھا لیں گے، مگر وہ اسٹیشن پہنچا تو وہاں پر ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، اور اس کا یہ مقصد تھا کہ اس کو منزل پر پہنچنا ہے. اب یہاں ناشتہ کرے کہ بھوک لگی ہے اور لائن میں کھڑا ہے، پیسہ دے دیا ہے، کھانے کی چیز لینے ہی والا تھا کہ اتنے میں ٹرین چلنا شروع ہو گئی. اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر میں کھانا کھانے میں لگا تو ٹرین چھوٹ جائے گی. کھانا ایک وقت کا نہ ملے تو کیا مسئلہ ہے، لیکن جہاں پہنچنا ہے وہ مقصد. لہذا عقل مند شخص کون ہوگا؟ جو کھانے کی وجہ سے ٹرین چھوڑ دے گا. اور انسان کی عقل مندی اسی میں ہے کہ میں ایک بڑے مقصد کو پانے کے لیے ضرورت کو قربان کر دوں. یعنی میرا جو مقصد ہے منزل پر پہنچنا، وہ نہیں چھوٹنا چاہیے، چاہے کہ ایک ٹائم کا کھانا مجھ سے چھوٹ جائے. تو یہی امتحان ہے نماز کے لیے. نیند چھوڑنا ہے یا نیند کی وجہ سے نماز چھوڑنا ہے. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنا ہے، یا خالق کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرنا ہے. اللہ کے حکم کو ماننے کی بجائے سماج، معاشرہ، رشتہ دار ان سب کی پرواہ کرتے رہتے ہیں، یا اللہ کا حکم آ جائے تو چاہے یہ سب ناراض ہو جائیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. جیسے نکاح کا مسئلہ ہے، جنازے کا مسئلہ ہے، حلال و حرام کا ہے، کوئی بھی دنیاوی یا دینی مقاصد آ جائے، وہاں پر سب سے پہلی چوائس جو ہونا چاہیے وہ رضا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ساری زندگی ہم امتحان سے گزرتے رہتے ہیں کہ ہم کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہیں. یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن کر، جیسے کسی اور کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ ہی کے بندے بن کر رہے ہیں. تو یہ مقصد کیا صرف رمضان کے لیے تھا کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں؟ نہیں. لیکن آج ہم سب اچھی طریقے سے اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بندگی کا اہتمام صرف رمضان میں ہوتا ہے. رمضان آیا، پہلی صف میں نظر آئیں گے، مسجد بھری دکھے گی، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی ذکر میں مشغول ہے. رمضان آیا، تراویح چھوٹ نہیں جائے، بھاگ بھاگ کر مسجد پہنچ رہے تھے، فرائض کی پابندی ہو رہی تھی. اب رمضان چلا گیا اور عید کا دن ہے. ابھی تو رمضان گزر کر 24 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن فجر کی نماز میں لوگ غائب، جبکہ مؤذن وہی ہے جو رمضان میں تھا، حیا صلاح حیا الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن اب رمضان کے بعد دیکھیں کہ کتنے لوگ اس آواز کو سن کر اللہ کی بات پر لبیک کہتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں. تو کیسی ہماری یہ دینداری ہے کہ اذان کے باوجود فجر میں مصلیان غائب، اور بغیر اذان کے عید کی نماز میں اتنا مجمع کہ بعض مرتبہ روڈ پر بھی پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد یہ سارا مجمع، یہ بھیڑ کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ اب یہ مسلمان جمعہ کو ہی نظر آئیں گے. یہ اکثریت کی بات ہے، ورنہ جو مخلص بندے ہیں اللہ کے، وہ سارا سال میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں. ہاں، ان کے لیے رمضان ایک اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک موسم تھا، ایک زیادہ نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ تھا. جیسا کہ میسیجز عید کے بعد سے آ رہے تھے، مسجدوں کے فوٹو دکھائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ صف میں کھڑے ہیں امام کے پیچھے، تو اسٹیٹس کیا ڈالا گیا تھا اس میں کہ مہمان چلے گئے، اب گھر والے باقی ہیں. یعنی یہ اصل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو چند بچے ہیں، باقی سب مہمان تھے اور وہ مسجد سے غائب ہو گئے. تو دینداری رمضان کے ساتھ خاص کرنا یہ بے دینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے مسلمان فرما بردار بندے بن کر رہو. کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ہر حال میں تیار رہنا چاہیے. یہ نہیں جب موت آئے گی دیکھا جائے گا، بلکہ تم مسلمان کی حالت میں رہنا کہ ملک الموت کبھی بھی آ سکتی ہے. آپ اس وقت یہ نہیں کہیں گے مجھے ذرا مہلت دے دو، میں اچھا مسلمان بن جاؤں. اب مہلت ختم. اسلام اسی طرح کوئی لباس نہیں ہے کہ جب تک دل چاہا پہنے رکھا اور پھر اتار کر رکھ دیا. اسی طرح یہ ایک مسلمان کا مقصد نہیں کہ رمضان میں بہت اچھے مسلمان بنے رہے، باقی کے 11 مہینے مجھے اپنے اوپر اتنی پابندیاں لادنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی دینداری چاہتے ہیں کہ جو موسمی ہو؟ یعنی آج جمعہ ہے دیندار بن جاتے ہیں، رمضان آیا دیندار بن جاتے ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے.
اللہ کو یہ پسند ہے کہ مومن ہر حال میں ہمیشہ میرا بندہ بن کر رہے. اور تو ہم دیکھیں گے کہ رمضان جو ہم سے گزرا اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے اور بعد کے 11 مہینے میں اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے. سب سے پہلے رمضان نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وقت کی قدر کرو، کیونکہ یہ وقت بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے مگر انسان پچھتاتا ہے کہ میں نے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا. خود ہم لوگ بول رہے تھے نا کل تک کا کہ رمضان آیا 30 روزے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، عید آئی 1 ہفتہ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. ایسے ہی ہماری زندگی کے بارے میں جب ہم قیامت کے دن جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ کم لبثت، یعنی کتنے دن تم دنیا میں رہے، تو کیا کہیں گے؟ عشیۃ او ضحاہا، ہم دن کے کچھ شروع کے حصے میں رہ کر آئے یا دن کے آخری حصے میں، یا شام کا وقت یا صبح کا وقت. 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی زندگی کو ہم وہاں پر کیسا محسوس کریں گے؟ جیسے دن کا آدھا دن گزار کر آئے. تو یہ آدھے دن کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں لگ جاتے ہیں، آدھے دن کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام میں لگے رہتے ہیں. تو یہ سب ہمارا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، ہمارا جائزہ لینے کا وقت ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا جو یہ آس پاس کی سوسائٹی ہے وہ کیا سیزنل بنتی جا رہی ہے. رمضان میں ہم نے دیکھا کہ خوب عبادت ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہو رہا ہے، صدقہ بھی ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور گناہوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا روزہ ہم نے اس لیے رکھا یا دوسری عبادات اس لیے کی کہ ایک ماحول سا بن گیا تھا، سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا تھا، ایک موسم دیا تھا کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. اور ہم نے اللہ کی اذن سے، اللہ کی مشیت سے یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بخشش کر دی ہوگی، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا. اب ہم خود اس نامہ عمل کو گندا کر رہے ہیں واپس سے گناہوں سے. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت فکر کی چیز ہے. تو رمضان میں تراویح پڑھ کر، تہجد پڑھ کر گناہوں کو اپنے دھلوا لیا، نامہ عمل بالکل سفید کپڑے کی طرح صاف ہو گیا. شوال کا چاند جیسے ہی دکھا 30 دن صبر کیے، اب خوشی کا دن ہے، عید ہے، تو ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئے. اور یعنی اگر لوگوں سے پوچھا بھی جاتا ہے تو کیا کہتے، کیا ہم خوش نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو خوشی کا دن دیا تھا ہم کو، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکی ایسے بیان کرو جیسے تم کو سکھایا گیا ہے. تو کیا ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم کو اس میں کہ خوشی ایسے مناؤ اللہ کی نافرمانی کر کے؟ تو رمضان میں جو بھی ہم نے عبادت کی، مقصد یہ تھا کہ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہم سے قبول کر لے. اور جب اللہ نے قبول کر لیا تو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ رمضان کے بعد کے بس کافی تھا جو کچھ کیا، اب باقی کے 11 مہینے اللہ کی نہیں اپنی مرضی کے دن گزاریں گے، اپنی مرضی کے مہینے گزاریں گے. حالانکہ رمضان تو ہمیں ٹریننگ کرنے کے لیے آیا تھا کہ تم باقی دنوں میں اس دی ہوئی ٹریننگ کے مطابق زندگی گزارنا، لعلکم تتقون. اور دیکھیں گے ہم کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں آس پاس میں لوگ خود ہم کیا کر رہے ہیں، جیسے ہی شوال کا چاند دکھا ساری دینداری ایک طرف. اگر کسی رمضان کے مہینے میں مثلا کسی نے شوق سے داڑھی رکھی، عید کے ہی دن وہ جا کے چاند رات کے دن شیو کرا لیتا ہے، تو یہ دینداری کیسی تھی؟ صرف رمضان تک کی تھی. تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا صرف رمضان میں ہمارے رب تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ باقی 11 مہینے میں ہمارے رب نہیں ہے؟ جیسے کہ کسی اسکالر کا قول ہے کہ جو کوئی رمضان کی عبادت کرتا تھا تو وہ سوچ لے کہ رمضان تو گیا، مگر جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ کی ذات حی و قیوم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت تو موسمی نہیں بلکہ مرتے دم تک کرنا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 99 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، 99 میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
یعنی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اس کے رب اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے، اور عبادت کرتے رہیے اپنے رب کی حتیٰ یاتی عقل یقین، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یقین یعنی موت آ جائے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کیسی دینداری کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں پر یہ کہ یعنی موت کا وقت، تو یہ یقین تو ہر مسلمان کا یعنی یہ ہے نا کہ نان مسلم کا بھی یہ یقین ہے کہ اس کو مرنا ہے ایک دن۔ بس موت تک اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کر لو، پھر اس عبادت کے بدلے قبر میں بھی سکون، وہاں کوئی نہیں کہے گا کہ چلو وقت ہو گیا ہے نماز پڑھو، یا آخری سانس کے ساتھ یہ سلسلہ ختم۔ اب تک جو آگے بھیجا تھا اس کا جزا یا سزا پانے کا وقت موت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں اور میرے رب کو وہ پسندیدہ بھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چھوٹے سے الفاظ اور اس میں جامع بات، قل آمنت باللہ فاستقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جم جاؤ۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر العمل ادومہ وإن قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر عمل وہ ہے کہ وہ جو ہمیشگی سے کیا جائے، چاہے کہ وہ تھوڑا ہو۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ اور الحمدللہ اسی طرح نماز جو ہے وہ ہمارا اللہ سے ایک کنیکشن جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ تو کیا یہ کنیکشن صرف ایک مہینے کے لیے تھا؟ کیا باقی کے دنوں میں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں کہ جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے رب ہیں، کیا ہم اس سے باقی دنوں میں غافل ہو جائیں گے؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ہم کو مثال کے طور پر کوئی اگر خزانہ دے تو ہم کو اس کو کہیں گے کہ بس مجھے ایک مہینے کے لیے اس میں سے چاہیے، جو چاہیے تھا میں لے چکا، باقی مجھے نہیں چاہیے۔ تو ہم کو جو ملا ہے وہ آخرت کا خزانہ ہے، جو ہم کو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو یہ رمضان جو نعمت و برکت والا مہینہ تھا، اس میں کیا کچھ اچھی چیزیں ہم کو ملی یہ ہم جانتے ہیں۔ تو ان اچھی چیزوں کو اپنے سے جانے نہیں دینا ہے، بنانے کے بعد بگاڑنا نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ نحل کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کی طرح نہیں ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، یعنی اس عورت کی طرح نہیں ہو جانا جس نے سوت کاتا بڑی محنت سے، یعنی سوت کاٹ کر اور گولا بنا کر اور اس کا دھاگا بنایا، اس کا بنڈل بنایا، اور جب وہ تیار ہو گیا اب اس کے دماغ میں ایسا فطور آ گیا یا کوئی ایسی خلیش پیدا ہو گئی یا جو بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے کیا کی، وہ ساری محنت جو کی تھی اس نے وہ سارا کھول کر برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے سورہ نحل آیت نمبر 92 میں کہ اس کی طرح نہ ہو جائے۔ اور ایک مہینہ جنت کا راستہ اور 11 مہینے جہنم والے راستے پر، کیا ہم میں سے کوئی لوگوں کا تو چھوڑو اپنے لیے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ جب میں جنت والے اعمال کر رہی ہوں گی تبھی مجھے موت آئے گی؟ کیا اس کے علاوہ جو میں جہنمیوں والے اعمال کر رہی ہوں اس میں موت نہیں آئے گی؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو رمضان میں جیسا ہمارا اسی طرح قرآن سے تعلق تھا، باقی دنوں میں بھی رمضان کی طرح ایک دو بار نہیں تو کم از کم ایک دو رکوع تو روز ضرور پڑھنا ہے۔ اپنا کنیکشن کسی نہ کسی طرح ضرور اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ رمضان میں تلاوت اب اچھے سے کپڑے میں جزدان میں لپیٹ کر کباٹ میں سب سے اوپر کے خانے میں رکھ دیے، اب 11 مہینے کے بعد ہی قرآن کھلے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، قبر میں خوش شکل بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجیں گے، اس لیے اس سے اجنبی نہیں بننا ہے کہ یہ ہمارے لیے سفارش کرنے کی بجائے ہمارے خلاف گواہی دے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو چیزیں تمہارے حق میں گواہی دیں گی یا تمہارے خلاف گواہی دیں گی، ایک ہے روزہ اور ایک ہے قرآن۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ رمضان کے بعد یا روزوں کا ہمارے کیا تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کہ کیا ہمارے قرآن کی تلاوت یا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا؟
یا روزے ہم نے اس طرح کے گزارے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے. اللہم اجعل القرآن شاہدا لنا لا علینا، اللہم اجعل رمضان شاہدا لنا لا علینا. پھر اسی طرح روزے ہیں کہ 30 دن الحمدللہ روزے رکھ لیے، اب 11 مہینے کیا کرنا ہے اس عبادت میں؟ دوام، ہمیشگی. شوال کے 6 روزے، پھر پیر جمعرات کے روزے، پھر ایام بیت کے روزے، پھر عرفات کا روزہ، محرم کے روزے، اس کے علاوہ چھوٹے ہوئے روزے، قضا روزے اگلا سال آنے سے پہلے پہلے. اور شوال کے روزے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے. رمضان کے فرض روزوں کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھنے مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. جو شخص رمضان کے فرض روزوں کو مکمل کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے گا، اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. شوال کے 6 نفلی روزوں کی اسی فضیلت کی وجہ سے یہ ہے کہ عربی لغت میں شوال کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا دم اٹھانا، یعنی سفر اختیار کرنا، جس کا مادہ یعنی جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ شین واو لام. یہ قمری اور اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے. شوال کا لغوی معنی جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ یعنی سفر اختیار کرنا، اونٹنی کا دم اٹھانا. چونکہ اس مہینے میں اہل عرب سیر و سیاحت اور شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شوال رکھا گیا جس میں ہم اس وقت موجود ہیں. تو شوال کے مہینے کی جو فضیلت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حج کا مہینہ ہے، کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. شوال کے 6 روزے جنہیں شش عیدی روزے بھی کہا جاتا ہے، ان کا ثبوت ہے اور فضیلت بھی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے اس کو سال بھر کے روزے کا ثواب ملے گا. عید الفطر کے بعد یہ روزے مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور ناگا کر کے بھی عید الفطر کے بعد دوسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں اور 2-4 روز بعد بھی، یعنی عید الفطر کے بعد دوسرے دن سے شوال کے ختم ہونے تک کا رکھنا جائز ہے. کیونکہ حدیث میں عید کے فوراً بعد رکھنے کا یا مسلسل روزہ رکھنے کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. آپ چاہے تو ہفتے میں 2 دن کر کے 6 روزے پورے کر سکتے ہیں. آپ کی طاقت ہے تو 6 ایک ساتھ کر سکتے ہیں. جیسی بھی سہولت ہے پورے شوال کے مہینے میں اس کے لیے سہولت دی گئی ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن فقہا نے ان روزوں کا مکروہ کہا ان کی بات درست نہیں ہے. رمضان اور شوال کے روزوں سے سال بھر کے روزوں کا ثواب کیسے ملے گا؟ جیسا کہ ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہے. اس اصول کے مطابق رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہوئے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے اگر رکھ لیے جائیں تو یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہوں گے. اس طرح اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے اس کا شمار اللہ کے نزدیک ہمیشہ روزہ رکھنے والے میں، یعنی اگر ہم نے 30 روزے رکھے اور شوال کے یہ 6 روزے رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کیا لکھا جائے گا کہ یہ سال بھر روزہ رہا، یعنی ہمیشہ ہی اس نے روزہ رکھا. شوال کے یہ 6 روزے نفلی ہیں، انہیں مسلسل بھی رکھا جا سکتا ہے اور ناغا بھی کیا جا سکتا ہے. جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہی صوم الدہر ہے. اور جس شخص کے رمضان کے روزے فوت ہو گئے ہوں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ پہلے فوت شدہ روزوں کی قضا کرے پھر نفلی روزے رکھے، کیونکہ فرض نفل سے اہم ہے اور فرض کی قضا ضروری ہے جبکہ نفل صرف مستحب ہے. البتہ اگر کسی نے نفلی روزے پہلے رکھ لیے اور اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا بعد میں کی تو دونوں روزے صحیح ہو جائیں گے. لیکن اگر پہلے نفلی روزے رکھ لیے پھر فرض روزے نہیں رکھ سکا تو اس پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. اس واسطے فرض روزوں کی قضا پہلی کرنی چاہیے. لیکن مثلاً شوال کے روزے کے لیے ہم کو ایک لمیٹڈ ٹائم دیا گیا ہے کہ بس یہ شوال کے 30 دن میں ہی رکھنا ہے. اب اگر کوئی مثلاً یہ ہے کہ وہ قضا روزے شروع کرتی ہے اور وہ قضا روزہ پورا کرتی ہے اتنے میں اس کا روزہ پھر چھوٹ گیا، مثلاً وہ شرعی عذر آ گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. اب وہ جب نہا کے پاک ہوگی اور چاہے کہ شوال کا روزہ رکھنا تو شوال کا مہینہ گزر چکا ہوگا. تو قضا روزے کے لیے پورا سال کا ٹائم ہے اور شوال کا روزہ صرف شوال میں رکھا جائے گا. تو سہولت ہے تو دونوں رکھ لیں، نہیں ہے تو شوال کا پہلے رکھ لیں اور سال بھر میں جب بھی ٹائم ملے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پورا سال گزر جاتا تھا، ہم قضا روزے نہیں رکھ پاتے تھے، یہاں تک کہ ہم شعبان میں اس کو پورا کرتے تھے. تو دونوں طرح کی حدیث موجود ہے، جو اپنی سہولت سے جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے. شوال کے جو روزے ہیں یا نفلی روزے ہیں وہ بغیر سحری کھائے بھی رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ سحری کھانا تو فرض روزوں کی صحت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. البتہ روزوں کی نیت کے اعتبار سے فرض اور نفل روزوں میں فرق ہے. اگر کوئی شخص رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فرض روزے کی نیت سحری سے پہلے یعنی طلوع فجر سے پہلے کر لے. اگر کسی شخص نے فرض روزوں کی نیت طلوع فجر سے پہلے نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو قضا روزے جو ہے وہ فرض روزے میں شامل ہے، تو رات سے ہی اس کی نیت کر لینا چاہیے، چاہے کہ آپ اٹھ سکے یا نہیں اٹھ سکے، لیکن آپ کی رات سے ہی نیت ہونا چاہیے تاکہ وہ فرض روزے کی ہو جائے. ہاں نفل روزے کے لیے سہولت ہے، جیسے کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ کس کے لیے؟ جو فرض روزے ہیں. البتہ نفل روزوں کی نیت طلوع فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب میں روزہ رکھ لیتا ہوں. یعنی دن میں کبھی بھی نیت کی جا سکتی ہے اس کی. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر شوہر شوال کے روزوں کے لیے بیوی کو منع کرے تو ایسی صورت میں بیوی کے لیے شوال کے نفلی روزے رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شوال کا روزہ نفلی روزہ ہے اور عورت کے لیے نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. پھر اسی طرح اس کی فضیلت جو ہم نے دیکھی، تو اب ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم یعنی رمضان کے بعد ہم کون سے ایسے عمل کریں یا کیا ایسے کام کریں جو اس سے یعنی گناہوں سے بھی بچنا ہے اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے بھی کام کرنا ہے. پھر رمضان کے بعد جو 11 مہینے گانے بجانے ٹی وی سیریل میں اور اس میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک حدیث ہے جو یعنی ان کے لیے ایک وعید ہے اور بہت ڈرانے والی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور میوزک آلات عام ہو جائیں گے اور شراب عام طور پر پی جانے لگے گی. آج کچھ نہیں تو رنگ ٹون فون کی جو ہماری ہے دوسروں کو بھی نہ چاہتے ہوئے گناہ میں شامل کرتے رہتے، تو یہ سارے کام جب ہوں گے تو امت پر یہ 3 قسم کا عذاب آئے گا. تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم ایک طرف تو بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف ہم ایسے گناہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. پھر اسی طرح نیکی کی توفیق ملی رمضان میں تو نیکی کر کے استغفار اور دعا کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس کوشش کو قبول کر لیجئے. تو ہم کو بھی اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش رمضان میں کی ہے اللہ تعالیٰ آپ قبول کر لیجئے، نہ کہ سرکشی اور اترانا کہ ہم نے بہت نیکی کر لی اب کیا تھوڑا انجوائے نہیں کریں گے. تو یاد رکھیں اسلام انجوائمنٹ سے منع نہیں کرتا. خاندان کے لوگوں کے ساتھ ابھی دعوتیں بھی ہوئی ہوں گی اور ملنا جلنا بھی ہوا ہوگا، خوشیاں بھی منائی گئی ہوگی، تو خوشی منانا اسلام میں منع نہیں ہے. اور شریعت کی حدوں میں رہتے ہوئے پکنک پر بھی جانا یا دعوت کا اہتمام کرنا یا لوگوں سے ملنا ملانا یا کوئی بھی انجوائمنٹ کے جو بھی کام ہے وہ اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو اس کے لیے اسلام منع نہیں کرتا ہے. صحابہ کرام کا بھی یہی اہتمام تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے سے دعا مانگا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچانا. اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو رمضان کے گزرنے کے بعد دعا مانگا کرتے تھے کہ تقبل من یا رب، یعنی اللہ تعالیٰ رمضان میں آپ کی رضا کے لیے ہم نے جو بھی کام کیے اللہ تعالیٰ ہم سے عفو درگزر سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھیے.
تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے لیے روزے فرض کیے گئے تھے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اس آیت میں رمضان کے روزے فرض اس لیے کیے گئے تھے کہ تقوی پیدا ہو، یعنی سال بھر کے لیے تقوی کی غذا حاصل کرنا مقصد تھا، جو آئندہ کے 11 مہینے میں نیک عمل کی راہیں آسان کر دے گا. تو ہم سب اپنا جائزہ لیتے کہ روزے کا مقصد پورا ہوا جس کے لیے سب فرض کیا گیا تھا. ہم سب کو 30 دن کی ٹریننگ سے گزارا گیا تھا، اس کا نتیجہ بھی نکلا. اب جانتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے. تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا، دل کی کیفیت جو اچھائی اور برائی کا میزان دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے خود کو پرکھنا کہ کیا یہ کام اللہ کو پسند آئے گا. جس طرح روزے میں کھانے کی کوئی چیز غلطی سے بھی منہ میں ڈالتے تھے تو فوراً خیال آ جاتا تھا کہ میں روزے سے ہوں. تو اسی طرح باقی کے 11 مہینوں میں بھی کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے لگے تو یہ محاسبہ کرنا ہے کہ کیا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہے، کیا اس سے اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق تو نہیں ہو جاؤں گی. تو تقوی اعلیٰ ترین شعوری کیفیت کا نام ہے، جس سے انسان کو نیکی کے مواقع نظر آنے لگتے ہیں، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں. تقوی غفلت سے باہر نکل آنے کا نام ہے، یعنی اب تک غفلت کی زندگی میں تھے، اب اللہ کا تقوی آ گیا تو کیا ہے، ہم غفلت سے باہر آ گئے. رمضان میں ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. کبھی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رونا دھونا عاجزی انکساری ہو رہی ہے، راتوں میں نمازیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ سارے کام جو رمضان سے پہلے گناہ ہوئے اس سے باہر نکالتے ہیں. قرآن پاک میں تقوی کا تکرار اتنی زیادہ بار ہے کہ اخلاق میں، احکام میں، عبادات میں تقوی اللہ کو مطلوب ہے. اور روزہ ہم سے رکھوا کر یہی نعمت اللہ تعالیٰ دراصل ہم سے چاہتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. رمضان ہمارے لیے نیکی کے لیے، ٹریننگ کے لیے آیا تھا. اب جو ساری بھاگ دوڑ جدوجہد عبادت تھی، کیا ان سب کے ذریعے ہم نے اللہ کا تقوی حاصل کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک عزت والا تم میں سے اللہ کے پاس، اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سے تقوی والا ہے. تو اللہ کا قرب ایک لائٹ مل گئی جس سے انسان کو اپنی غلطی، اپنے گناہ نظر آنے لگے. اور ہر ایک کا تقوی کا لیول مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کی جتنی تڑپ طلب کوشش ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو تقوی نصیب کرتے ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر تقوی آیا یا نہیں، یا کچھ رمضان میں کوشش کی وہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں، کیسے پہچانیں گے؟ امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ ایک طرف اپنے آپ کو ان تمام کیفیات کو رکھیے جو آپ رمضان سے پہلے تھے، دوسرے پڑلے میں اپنے آپ کو رکھیے جس میں آپ رمضان کے بعد ہیں. اگر دونوں میں فرق ہے، پہلے کی بنسبت دوسرا پڑلا بھاری ہو گیا نیکیوں سے، کہ اب اخلاق میں، اعتدال میں، عبادات میں، اللہ سے تعلق میں پہلے کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے، تو الحمدللہ، یعنی آپ کی رمضان کی کوشش کامیاب ہوئی. اور اگر آپ وہیں ہیں جو رمضان سے پہلے تھے تو اور بھی لیول نیچے گر گیا، تو یہ خطرہ ہے تقوی کا. تو کیا جو کچھ عبادات میں یعنی قرآن میں پڑھے، رمضان میں کیا، بعد میں بھی تعلق ہے قرآن سے یا بس وہیں ختم ہو گیا؟ دعا ہے، تہجد ہے، فرض کی نماز کی اول وقت کی پابندی ہے، معاملات ہے، صدقہ و خیرات ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک، یہ ساری چیزیں. پھر اسی طرح گناہوں سے بھی بچنا ہے. خالی تقوی کا نام یہ نہیں کہ نیکیاں کرتے چلے جانا ہے، بلکہ کیا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے. پھر غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، صبر و برداشت کرنا ہے، کیونکہ مومن کا ساری زندگی کا روزہ ہوتا ہے. یہ ساری زندگی کے لیے آئے ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، اپنے آپ میں صلاحیت ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے میں کون سا کام کر سکتی ہوں، یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ نے ہم کو بھی جو بھی ٹیلنٹ دیا ہے اس کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. جیسے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی. اور کون سا ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں.
پھر رمضان کے بعد باقی کے 11 مہینے میں کون سے نفل روزے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، وہ ہم لوگوں نے جانا۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے، یعنی 30 روزے رکھ لیے، اب پورے مہینے میں 6 بھی رکھ لو تاکہ پورے سال کا تم کو اجر دوں گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی کام والی رکھی ہے، وہ بہت محنت سے کام کرتی ہے، آپ نے پورے مہینے کی اس کو تنخواہ دے دی، اب وہ جانے لگی اپنی تنخواہ لے کر، اپنی اجرت لے کر، تو آپ نے اس کو کہا تھوڑا بہت کام اور ہے، اگر کر لو گی تو اور بھی تم کو پیسہ مل جائے گا، تو کیا وہ خوشی سے نہیں کرے گی ایکسٹرا پیسہ ملنے کی لالچ میں؟ تو ویسے ہی مثال ہماری ہے شوال کے روزے اور رمضان کے روزوں کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ جیسے ماں دودھ پیتا بچہ ہے مثلا، تو ماں ایک دم سے اس کا دودھ نہیں چھڑاتی ہے، بلکہ کیا کرتی ہے کہ پورے دن میں بار بار اس کو پینے کی عادت تھی دودھ کی، تو اب ایک ٹائم کر دیتی ہے، 2 ٹائم کر دیتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کر کے اسے چھڑاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی 30 دن کی جو عادت تھی نا، اس کی ٹریننگ کے لیے اب ہم کو کیا کر رہے ہیں کہ اب باقی کے بھی روزے رکھ لو سال بھر میں، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم ثابت قدم کیسے رہیں، یعنی کون سے ایسے کام کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو دعا مانگنا ہے، اور اللہ عز و جل کی عظمت کا احساس رکھنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس کیسے پیدا ہوگا کہ جب بھی ہم قرآن میں اللہ کے اسماء و صفات میں سے کوئی نام یا صفت پڑھیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کی تعظیم بجا لائیں، یعنی رک کر سوچیں مثلا اللہ کتنے بڑے خبیر ہیں، کتنے بڑے سمیع ہیں، کتنے بڑے بصیر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ بس جب ہم اللہ کی تعظیم بجا لائیں گے تو ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات وارد ہوگی، یہ چیز ہمارے دل میں ان اثرات کو جما دے گی جو ہم نے رمضان میں حاصل کی۔ پھر اسی طرح فرائض میں احسان کے عمل کو لازم کرنا ہے، یعنی احسان کا عمل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو گویا یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے موجود ہے اور تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو تم یہ تصور کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو فرائض کی بھی پابندی اور اول وقت میں کوشش کرنا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 66-68 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور اگر وہ جو کر رہے تھے جن کی اس کو نصیحت کی گئی تھی تو وہ بہتر ہوتا ان کے لیے اگر وہ اس میں جمے رہتے، استقامت وہ کرتے، تو ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے اور ہم ہدایت دیتے ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ تو ہم تو روزانہ اللہ سے مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا راستہ، اللہ کی خوشنودی کا راستہ، ہمیشہ چلنے کا راستہ، اور چلتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ۔ کیونکہ یہ راستہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ آسان یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے ذریعے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی ہے، اور مشکل اس لیے ہے کہ اس راستے پر شیطان نے قسم کھا کر بیٹھنے کی اللہ سے اجازت لی ہے کہ یا رب مجھے تیری عزت کی قسم مجھے مہلت دے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ جا تو بہکا لے جس کو بہکا سکتا ہے، الا المخلصین، سوائے کہ مخلص جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہم اجعلنا من المخلصین۔ بس یہ چیز ہمارے لیے ثابت قدمی کا سبب بنے گی اور ہمارے لیے نیک عمل میں اضافے کا اور نیکیاں کرنے کا سبب بنے گی۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یعنی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنا جو ہم کو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول کر دے، اور وہ ایمان جو ہم کو حاصل ہوا ہے اس کو ہمارے اندر سے دھندلا نہ ہونے دے، اور
ہم اپنے معاملات اس شخص کے ساتھ کریں جس کے ساتھ آپ کے معاملات کرنا لازم کر دیا گیا ہے، اور اس بات کی سے بچ کر اور محتاط رہ کر کہ وہ ہمارے لیے دنیا کو پسندیدہ نہ بنا دے. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو صرف دنیا کے ہی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی ہی چیزوں کے بارے میں ہم کو شوق دلاتے ہیں، اور صرف ان کی پرائیویٹی کیا ہوتی ہے، دنیا ہی ہوتی ہے. تو ملنا ان سے بھی ہے، قطع تعلق نہیں کرنا ہے، لیکن زیادہ تر کن کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جیسے اللہ کی مجلس ہے، قرآن کی مجالس ہے. ایسی جگہ بیٹھ کر کیا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. جیسے صحابہ کرام سے بڑھ کر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی سب سے اچھی جماعت تھی نا، جو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت لیٹے بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے یاد کرتے رہتے. اس کے باوجود بھی آپس میں کیا باتیں کرتے تھے کہ آؤ ہم کچھ بیٹھ کر اپنا ایمان تازہ کریں، آؤ ہم مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ثابت قدم رہنا ہمارے لیے ایک اہم عنصر ہے اس طریقے کے لیے جس پر ہم رمضان کے مہینے میں چلتے رہیں. پھر اسی طرح ہم کو اپنے نفس کی کمزوری کا جائزہ لینا ہے. جب ہم اپنی کمزوری کا نقطہ پہچان لیں گے اور اپنے دل میں ارادہ کر لیں گے کہ ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے مدد کی ضرورت ہوگی کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہم کو طاقتور بنا دے گا اور ہم کو کمزوری کے سے نکلنے کا راستہ نقطے سے آگے لے جائے گا. پھر ہم نفس سے وہ خواہش جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اس میں بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو دعا کرنا ہے کہ یعنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اور اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ثابت قدمی پر قائم رہ نہیں پانے سے ڈرتے ہیں، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہم ثابت قدمی کے معاملے کو اہمیت دیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے اور وہ اس میں سچا ہے تو اللہ اس کو وہ چیز ضرور عطا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ الحمدللہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ الحمدللہ رمضان کی مقدس گھڑیاں اللہ نے ایمان، صحت، نیکیوں کے ساتھ عطا فرمائی. اللہ کا بڑا کرم ہوا، ایمان ہدایت کی زندگی کو غذا ملی، صحت ملی، ایمان میں ہدایت کی روشنی میں اضافہ ہوا، بصیرت نصیب ہوئی، عقیدے کا نور ملا. ہر شخص نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق رمضان سے نیکی حاصل کی. یہ ایمان کی دولت، نیکیوں کی توفیق، دولت بڑی دولت میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ترقی ہم سب کو نصیب فرمائے. مثال کے طور پر ایک شخص پہلے دن مسلمان ہوتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دیجیے، سیدھے راستے پر چلائیے. یعنی وہ نماز، نیا مسلمان ہوا، وہ نماز شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا دعا مانگتا ہے سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے. دوسرا شخص ہے جو 50 یا 60 سال تک بھی تہجد پڑھتا ہے اور تہجد میں اپنے رب سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. ہدایت کا نور کتنا بڑا ہے. آج ہم بھی دن بھر میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیا مسلمان بھی اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے اور 50-60 سال سے تہجد گزار بھی اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے. تو ہدایت تو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، اس نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ ہدایت کے نور میں اضافہ ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اللہ کریم بصیرت نصیب فرما دیتے ہیں. آدمی روشن ضمیر ہو جاتا ہے اور دور اندیش بن جاتا ہے. اور کیا نشانی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دھوکے کے گھر یعنی دنیا کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ رہنے کا، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ یہاں کوئی رہا ہے، غریب ہے، امیر ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، کوئی بھی ہے، جوان تھا، بچہ تھا، بوڑھا تھا، جس کا وقت آ گیا جانا پڑا، یہ حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے. یعنی جب وہ راستہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں.
اور جہاں جانا ہے اس کی فکر اس کو بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر عقل مند آدمی وہ ہے کہ جب کرائے کے گھر میں وہ رہ رہا ہو اور مالک مکان اس کو نوٹس بھیج دے کہ یہ گھر خالی کرنا ہے، اور اس کا اپنا گھر کہیں اگر بن رہا ہے تو وہ اپنے گھر میں جانے کی فکر بڑھا دیتا ہے کہ کب وہ تیار ہو میں وہاں شفٹ ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو ہم سب تقریباً روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے موت کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں چلے گئے، ہمارے والدین چلے گئے، پھوپھی خالہ چلے گئے. ان سب کو بھی اللہ کی طرف سے ایک نوٹس ملی تھی، دنیا کا گھر خالی کرو. اور ہم سب کے لیے بھی نوٹس تیار ہے، بس یہ کہ وقت نہیں پتا ہے کہ کب جانا ہے، لیکن جانا تو بہرحال ہے ہی ہے نا. یہ تو یقینی بات ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دنیا کے گھر میں شفٹ ہونے کی سوچتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے الذین یرثون الفردوس خالدین فیہا سورہ مومنون میں. تو اصل اپنا گھر تو وہ ہے جہاں سے خالی کر کے اور کہیں نہیں جانا پڑے گا، لیکن اس کی پیمنٹ اس دنیا میں دینا ہے. اور جس کے تم مالک بنا دیے جاؤ گے، جس کے تم وارث بنا دیے جاؤ گے. اور وہ جگہ تو ایسی ہے کہ جیسے سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں نا، کل بھی جمعہ تھا پڑھے ہوں گے، لا یبغون عنہا حولا. وہاں سے کوئی نکلنا ہی نہیں چاہے گا. یعنی اتنی خوبصورت خوشنما جگہ ہے جنت کہ وہاں سے کوئی چاہے گا ہی نہیں نکلنا. تو جانے سے پہلے وہاں جانے کی تیاری شروع کر دینا ہے، اپنی چیزوں کو سمیٹ لینا ہے، سامان باندھ لینا ہے. فلاں تاریخ کو روانگی ہے، غفلت کی زندگی نہیں گزارنا ہے. تو بڑے خوش قسمت ہے وہ ایمان والے جن کو رمضان جیسے مبارک مہینے میں یہ نور ہدایت نصیب ہو گیا، ان کی آنکھیں کھل گئی، بصیرت مل گئی، روشن ضمیر ہو گئے، اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی حقیقت سامنے آ گئی. تو یہ نور بڑھتا رہتا ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ نور بڑھتا رہے تو راستہ ان کا اختیار کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. انعمت علیہم، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی مجلس میں اٹھتے بیٹھتے رہنا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو اللہ سے ہمیں اگر شدید محبت ہے تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی علامات کیا ہے، کیا نشانی ہے ہمارے لیے؟ تو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی 11 علامات ہیں. اگر تم اپنے اندر ان 11 علامات کو دیکھو گے تو تم خود تصور کر سکتے ہو کہ تمہاری اللہ سے کتنی محبت ہے. نمبر 1، قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرتا ہے، یعنی سمجھ کر پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو اسی طرح قرآن جب غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام میں غور و تدبر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے لگتے ہیں، تو گویا کہ اپنے رب کی محبت اور چالو کرنا اپنا کرے کیوں نہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا. پھر اسی طرح نیک اعمال کا اہتمام اور نوافل کی کثرت. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تھے، انس بن مالک کے لیے بھی آتا ہے اور دوسرے بھی، کہ وہ کہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ کے لیے مسواک، وضو کا پانی اور غسل کا پانی سب تیار، یعنی ہر وقت آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان سے کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو. تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں دنیا کا بادشاہ بن جاؤں، یا مجھے اتنی دولت مل جائے، یا میری فقر و فاقہ دور ہو جائے. نہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ بس میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور مانگنا چاہو تو مانگو. تو کہا کہ نہیں بس اتنا ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں کہا کہ اچھا میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تم کو دے دیں گے. نہیں، وسجد وقترب، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اللہ کا قرب حاصل کرو. اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ کثرت سے سجدوں کے ذریعے. تو نوافل کی فرض نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس میں ہم کو چوائس نہیں دی گئی ہے کہ ہم چاہیں تو پڑھیں یا نہیں پڑھیں، اللہ یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو. لیکن اس کے علاوہ کیا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ مثلا آپ جب بھی وضو کریں 2 رکعت تحیت الوضو کی نیت سے شروع کریں. اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت دن بھر کی سنت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور روزانہ جنت میں ایک محل بھی بنتا ہے. دن بھر کی 5 نمازوں میں 12 رکعت سنت موقدہ. پھر اسی طرح ہے
کہ فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تو اشراق پڑھ کر اٹھے تو 2 رکعت پورے حج عمرے کا ثواب. پھر اسی طرح 9:30 سے لے کر 11:45 تک کے ٹائم کے بیچ میں یعنی زوال سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت کم از کم 2 رکعت تو چاشت کی نماز یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے. اسی طرح نفل صدقہ عام رمضان میں زکوٰۃ ادا کیے. اب عام دنوں میں روزانہ کے فرشتے اترتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے یا رب جو آپ کی راہ میں دے اس کے مال میں برکت دیجیے اور جو آپ کی راہ میں دینے سے رک گیا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تباہ و برباد کیجیے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. کچھ نہیں تو ہم مثلاً ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہم باہر نکلتے ہی نہیں, کوئی فقیر ہم کو ملتا ہی نہیں, ہم کس کو کیا دیں. تو یا تو کوئی روزانہ کوئی ایسا گلہ بنا لے, کوئی ایسی جگہ بنا لے, پرس بنا لے, کچھ بھی اس میں روز ڈالتے رہے اور جب آپ نکلے 8 دن میں 15 دن میں 1 مہینے میں کہیں کوئی مسکین غریب نظر آئے اس کو دے دیں. یا پھر یہ ہے کہ اپنی کھڑکی میں کوئی دانہ ڈال دیں کہ پرندے اس کو چپ کر جائیں. پانی کا کٹورا رکھیں, آج کل گرمی کے دن ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پسند کے اور اپنے آپ سے بولیں یا رب میں یہ خالص آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں, میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ کے ذکر کی کثرت, چلتے پھرتے کثرت سے توبہ استغفار کرنا, لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھنا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, درود شریف ہے. یہ ساری چیز بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. پھر جو بھی کام یا بات اللہ کو پسند ہے اس کو اپنی خواہشات اور پسند پر ترجیح دینا. مثلا ہم کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے, سستی ہے, دل نہیں چاہ رہا ہے, دل چاہ رہا ہے کہ سو جاؤ, مگر نماز کا وقت ہے تو کیا کریں گے, اپنی نیند کو قربان کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. پھر اسی طرح دل میں ہر وقت اللہ کے نام اور اس کی صفات کو یاد کرنا ہے. پھر جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے اس کا دل فارغ نہیں ہے اور دل برائیوں سے محفوظ رہے گا. پھر اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے ایمان بڑھتا ہے کہ ایک ایک چیز کو حیران ہو کر سوچنا ہے کہ کیا یہ سب ساری چیزیں میرے رب نے بنائی ہے. سبحان اللہ. یعنی جیسے ہم لوگ ہے نا تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو ان فی خلق السماوات والارض پڑھتے تھے اور اس میں کہ غور و تدبر کرتے تھے, کہتے تھے کہ سبحان اللہ, یعنی پاک ہے ہمارا رب کہ جس نے یہ ساری کائنات کی چیزیں بنائی ہے. پھر اسی طرح اللہ کے سامنے دل کی عاجزی اور نرمی کا اظہار کرتے رہنا, اپنے کو یہ ظاہر کرنا کہ میں کچھ نہیں, میں تو بہت گناہگار ہوں, اللہ غفور الرحیم ہے. پھر رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا, یہ بھی استقامت اور اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے. کہ فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں, 2 رکعت تہجد, 4 رکعت جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے فجر سے پہلے وہ پڑھیں. یہ بھی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہے اور بہترین عبادت اور بہترین وقت ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کا. قبولیت کا وقت ہے دعاؤں کی, اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر اپنے دنیا کی حاجات, آخرت کے بارے میں, ہدایت کے بارے میں یہ ساری چیزیں مانگنے کا ذریعہ ہے. پھر رات کی تنہائیوں میں قرآن مجید کی تلاوت, کثرت سے استغفار, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی ہے اس شخص کی کہ الذین سورہ آل عمران میں الذین یقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والخاشعین واستغفرین بالاسحار, کہ کثرت سے اسحار یعنی سحری کے وقت استغفار کرنے والے. تو نماز سے پہلے اگر ہم اٹھیں گے تو ہمارے پاس وقت ہوگا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی استغفار کریں گے, نماز میں قرآن کی تلاوت کریں گے. پھر اسی طرح اللہ سے محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے کہ صالحین کی صحبت اور ان کے علم سے فائدہ اٹھانا ہے, علم والوں سے محبت کرنا ہے, علم والوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. پھر ان گناہوں سے دور رہنا ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ بن جائے. انسان اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے, اور دعا کثرت سے ثابت کرنے کے لیے کہ جیسے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک, اے اللہ آپ ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرمائیے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, انسان اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں کیسے ثابت قدم رہوں, میں کیسے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا کام کر سکتی ہوں. اسی طرح ہر نیکی
ہم کو کیا ہے ایک انرجی دیتی ہے، ایک قوت دیتی ہے، تو نیکیوں کی نیت بھی کرنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ یا رب ہم سے یہ نیکی کا کام کروا لینا۔ اسی طرح رمضان کے 30 روزے، 7 قرآن کا دور، دوسری نیکیاں کر کے ایک قوت طاقت ملی، اب اس کو لوز نہیں ہونے دینا ہے بلکہ استقامت قائم رکھنا ہے۔ دیکھیں گے کہ استقامت کیا ہے، یعنی مثلاً قرآن کیوں پڑھے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح رمضان میں 30 دن حلال سے روکا، ہم رک گئے، اسی طرح باقی کے دنوں میں جو رکنے کا کام ہے اس سے رک جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا محاسبہ کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ جیسے امام ابن تیمیہ فرماتے کہ کیسے تم کو پتا چلے گا کہ تمہاری رمضان کی عبادتیں، تمہاری نیکیاں قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو دیکھو رمضان کے بعد تمہارا کیا حال ہے، کیا ویسے ہی تقوی اور شوق تمہارا باقی ہے جو رمضان میں تھا، یا تو کچھ کم ہو گیا؟ یقیناً کم ہو گیا کہ وہ مہینے کی برکت تھی یا وہ ایک موسم تھا یا جو بھی تھا، لیکن باقی کے دنوں میں کسی نہ کسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمیشہ جوڑے رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام کعبہ جو حرم میں اس سال کا تو نہیں ہے لیکن ان کا ہی خطبہ ہے امام حرم کا، جو انہوں نے خطبہ دیا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور زیادہ سے زیادہ بھلائیاں اور نیکیاں کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ حتیٰ کہ موت کا وقت آ پہنچے۔ اور اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن پر ندامت ہمیشگی اختیار کی جائے، اگرچہ وہ کم اور تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہم لوگوں نے ابھی حدیث پڑھی کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، تو ادوام کیا ہے کہ ہمیشہ کیا جائے۔ مثلا آپ نے اگر اپنے اوپر لازم کیا کہ میں روزانہ 2 رکعت تہجد پڑھوں گی فجر سے پہلے، اب ہمیشہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ کبھی دل چاہا تو پڑھ لیا، کبھی جلدی اٹھ گئے تو پڑھ لیا، نہیں، آپ کو فکر ہونا چاہیے کہ نہیں مجھے اٹھنا ہے، مجھے پڑھنا ہی ہے۔ پھر امام حرم کہتے ہیں اللہ کی قسم سب سے اچھی اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ اطاعتوں اور فرما برداریوں کے بعد مسلسل برابر کی جاتی رہے، اور وہ بھلائی بھی کس قدر عمدہ اور حسین و جمیل ہوگی جو کہ حسنات میں اضافہ کرے، اور بھلائی والے اعمال میں سب سے زیادہ مکرم اعمال بھی ان میں برابر کیے جاتے رہے، کیونکہ وہی باقی رہنے والی اور نیکیاں ہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے بحکم الآیات قرآن پاک میں کیا، سورہ کہف آیت نمبر 46 میں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک بہترین ہے اور ثواب پانے والی اور بہتر امید کی حقدار ہے۔ پھر اسی طرح جب برا فعل اسلام کی نظر میں برا ہے تو اس فعل کا عمدہ فعل کرنے کے بعد کرنا کس قدر برا ہوگا۔ یعنی رمضان میں ہم اتنے اچھے تھے، بنے ہوئے تھے کہ تمام برائیوں کو چھوڑ چکے تھے، اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کو نیکیاں کرنے کا موقع ملا، اب ہم پھر سے برائیوں میں چل جائیں تو اس سے بڑا برا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ یعنی سیئات یعنی گناہوں کو ختم کر دینے والی نیکیاں حسنات ہوا کرتی ہیں، اب ایسا ہوگا کہ سیئات اور برائیاں تمہارے اچھے اعمال کو ختم کر دینے والی نہیں۔ اللہ کے بندوں، صالحین اور نیکوکار افراد کا کام یہ ہے کہ وہ برابر نیکیوں اور حسنات کو کرتے رہتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ احسان کرنے والوں کے لیے کوئی خاص وقت اور زمانہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف اس موسم میں احسان کرنے اور اطاعت کرنے والے بنے، اور جب وہ موسم ختم ہو جائے تو تمام عبادات و احسان و قرآن کی تلاوت اور خشوع اور خضوع اور ڈر اور خوف اور نفلی روزوں وغیرہ کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے، اس لیے کہ عبادت الہی کو کسی بھی خاص موسم یا معین مقرر وقت میں بھی کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا حق ہے جو بندوں پر ہے، اور عمر کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہوگا یہ کام۔ زندگی کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں بندہ لگا رہے، اس لیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا وہ اپنی زندگی کا بیشتر مرحلہ اللہ کی عبادت میں گزارے گا۔ آپ اس وقت جو میں ہوں یا آپ ہیں جس کیفیت میں ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور یہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے بارے میں فرشتے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں جن کو سیارہ کہا جاتا ہے، اور وہ کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یا قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں رک جاتے ہیں اور رک کر سنتے ہیں
قرآن سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، تو سننے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم الغیب ہونے کے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں یا رب ہم زمین میں گھوم رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا، ہم وہاں پر بیٹھ گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باوجود علام الغیوب ہونے کے پوچھتے ہیں کہ وہاں اچھا کیا ذکر کیا جا رہا تھا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہاں جنت کا ذکر ہو رہا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یار اب جنت کو تو نہیں دیکھا ہے. تو کہتے ہیں اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس کو پانے کی بہت زیادہ کوشش کرتے. پھر اور کیا ذکر ہو رہا تھا؟ تو یار اب وہاں جہنم کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اس سے لوگ پناہ مانگ رہے تھے. تو کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں یار اب ان لوگوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو زیادہ سے زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری چیزیں ان سے گواہی لینے کے بعد فرشتوں کے کیا کہتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام بندی اور بندوں کی مغفرت کر دی. تو اللہ کرے کہ ہماری مجلس ایسی ہو کہ جس میں ہماری مغفرت ہو چکی ہو، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو ایسا موقع دے کہ ہم اپنی مغفرت کروائیں، اور پھر ہم ایسے نیک اعمال کریں اور ایسے گناہوں سے بچیں کہ جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو کہ ہمارے جو کمائی ہوئی نیکیاں ہوں وہ مائنس پوائنٹ میں چلی جائیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ان اولیاء اور دوستوں میں سے ہوگا جو کہ متقین اور اللہ سے ڈرنے والے کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے اجر اور بے حساب عنایت و فضل کا وعدہ کیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مرسلات آیت نمبر 41 سے 44 میں فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. بے شک اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے افراد اور سایوں اور چشموں میں رہیں گے، اور وہ جن میوہ جات کی خواہش کریں گے وہ ان کو ملے گا. کھاؤ اور پیو خوش رہو، اس چیز کا بدلہ ہے جو کہ تم کرتے تھے، یعنی کر چکے نہیں، جو تم ہمیشہ کرتے تھے. بے شک ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. تو اس آیت سے کیا پتہ چلا ہے کہ کرتے رہنا ہے، صرف ایک وقت تک ہی کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے بلکہ ہمیشہ کی دوام. حقیقت میں رمضان المبارک کا مہینہ نیکوکار افراد کے لیے اپنے اعمال میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا ایک کھلا ہوا میدان تھا. وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں محسنین اپنے احسان میں سبقت لے جانے کا جذبہ رکھتے ہیں. وہ ایک ایسا عامل تھا جس میں لوگ اپنے نفوس کو سنوار سکتے ہیں اور اس کی تربیت سچائی، فضیلت و بزرگوں کی حصول پر کر سکتے ہیں، اور اس کو اس قدر بلند و بالا بنا سکتے ہیں کہ اس میں رذالت و برائی کا دخل تک نہیں ہو سکتا. اس رمضان میں روح کی بلندی کو اسباق پا سکتے ہیں اور نفسانی تکمیل کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں، اور اس کو ہر قسم کی برائی سے بچا سکتے ہیں اور ہر قسم کی بھلائی و خیر اور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جس طرح ماہ رمضان میں اپنے نفس میں پاکیزگی اور بلندی، عبادت کا جذبہ اور ہدایت و رشد کا طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے، تو انہیں ہر وقت، ہر دور، ہر زمانے، ہر مہینے میں اسی ہدایت کے راستے پر ہونا اور چلنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی عبادت و اطاعت کرنا صرف رمضان کے مہینے میں ہی خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد یہ جذبہ ہو کہ اب ہم کسی بھی قسم کی آئندہ مہینوں میں کوتاہی نہیں کریں گے. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن کے عمل کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا ہے، مگر موت کا ایک وقت ضرور مقرر ہے. اس کے بعد انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہارے پاس موت نہ آ جائے. تو ہم تمام خیر و برکت کے مہینے تھے، اس کے دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور شام میں راتوں میں قیام اللیل کر رہے تھے تاکہ اپنے رب کریم عز و جل کی قربت پا سکیں. اس لیے کہ ہم لوگ طرح طرح کے وہ تمام لازمات اختیار کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ سے ثواب کی امید اور اس کے عذاب کا خوف حاوی تھا. پھر رفتہ رفتہ اس قدر مبارک ایام ہم تمام سے گزر گیا اور ایسا محسوس ہوا جیسے خواب و خیال ہو، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا تھا اور ابھی ختم ہو گیا. اس وقت تو ہم نے اپنی زندگی کے جو بہترین لمحات گزارے وہ کبھی بھی لوٹائے نہیں جا سکتے. یعنی یہ ایک رمضان جو گزر گیا، اب آپ ساری زندگی بھی وہ رمضان پائیں گے، لیکن وہ رمضان جو گزر گیا وہ آپ کے ہاتھ نہیں آنے والا ہے، بلکہ وہ چیز باقی رہے گی جو ہم نے ان ایام میں خیر و شر، برائی یا بھلائی. اسی طرح اب تمام زندگی کے ایام اور عمر کا ایک حصہ ایک دن بعد
دوسرے دن گزار دیتے ہیں اور آخرت کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح ہماری عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں اور موت کا وقت قریب سے قریب آتا جا رہا ہے. تیزی سے ہمارے دن گزرتے جا رہے ہیں اور ہم موت کی جانب قدم بقدم سبقت کر رہے ہیں اور یہ سب منظر نگاہیں ہماری دیکھ رہی ہیں. اب وہ جوان ہو گیا ہے, کوئی بھی چیز اس کو زائل ختم کرنے والی نہیں ہے. اگرچہ موسم رمضان گزر چکا ہے مگر اس طرح کا موسم رات دن میں برابر ہمارے پاس آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں جو اللہ کے بندوں کو ادا کرنی ضروری ہے. اس کے لیے روزانہ ہر 5 وقت بلایا جاتا ہے تاکہ اپنے رب عز و جل کے سامنے مساجد میں کھڑے ہو سکو. ہر جمعہ کو ہر ہفتہ گزرنے کے بعد نماز جمعہ کی پکاری جاتی ہے. جس طرح تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو کر نمازیں ادا کی ہے, اس سے مغفرت طلب کی ہے, اس سے اپنی حاجات و ضروریات طلب کی ہے, اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے جمعہ جیسا مبارک دن اس امت کو عطا کیا ہے تاکہ اس میں ایک مبارک گھڑی جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسلم اور مومن بندے کو ہر اس سوال کو سن لیتے ہیں جس کا وہ اس سے سوال کرتا ہے. اور پھر ایک ایسا عمدہ موسم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے کہ وہ نماز تہجد ادا کرتے اور سحر کے وقت میں رب ذوالجلال سے توبہ استغفار کریں. بہت سے لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ وہ اعمال صالحہ سے گریز کر رہے ہیں. کل تو مساجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی, اللہ کی کتاب اور اس کی تلاوت کی آواز سے مسجدیں گونج رہی تھی, گھر گھر وہ پڑھی جا رہی تھی. کل تو بڑے زور و شور سے کروڑوں روپیہ غربا و مساکین فقراء محتاجوں میں لٹایا جا رہا تھا اور اقربا اور رشتہ داروں کو عطا کیا جا رہا تھا. کل تو ہم کثرت سے نوافل پڑھ رہے تھے تاکہ شیطان ہم پر غلبہ اختیار نہ کر سکے. اب ہم نے وہ تمام کام چھوڑ دیا ہے اور جس طرح لوگ واجبات کو چھوڑ رہے ہیں اب ہم بھی انہی کے صف میں جا کھڑے ہیں, کیونکہ شیطانی پارٹی کی خواہش ہی یہی ہے. جیسے کہ سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 6 میں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. حقیقت یہ ہے کہ شیطانی پارٹی, شیطان کا جو گروہ ہے, اس کی پکار ہی اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ لوگ جہنم والے بن جائیں, یعنی کثرت سے اس کی بات ماننے والے بن جائیں اور کثرت سے جہنم میں جانے والے بن جائیں. اس وقت ہم کو کس قدر افسوس ہوگا اور کتنا بڑا غم اور بڑا خسارہ اور نقصان محسوس ہوگا جبکہ انسان کوئی عمارت تعمیر کرے اور وہ ڈھا دی جائے. اب اس وقت وہ دل کہاں ہے جو کہ رمضان میں خوف و ہراس سے, ڈر و خوف سے بھرے ہوئے تھے؟ وہ آنکھیں کہاں چلی گئیں جو آنسو بہا رہی تھی؟ وہ زبانیں کہاں چلی گئی جو ہر وقت تلاوت قرآن میں مشغول رہا کرتی تھی؟ اور وہ ہاتھ کہاں ہیں جو داد و عیش اور خرچ کرتے اور لٹانے میں کیے ہوئے تھے؟ وہ پاکیزہ روحیں کہاں چلی گئیں جو اللہ رب العزت کی جانب متوجہ تھی؟ اور وہ فیاض احساس و شعور کہاں چلا گیا کہ جو رمضان میں کیا تھا؟ کیا ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو رب ماہ رمضان کا ہے وہی رب ماہ شعبان, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ اور تمام مہینوں کا بھی ہے؟ کیا ہم لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر دور ہر زمانے میں احسان کرنے والوں کے ہمراہ ہے؟ کیا ہم لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ ہر رات سحر کے وقت آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور آخری تہائی رات تک باقی رہتے ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں ہے کوئی توبہ استغفار کرنے والا, اپنے گناہوں سے رجوع کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا, مجھ سے مانگنے والا اور گڑگڑانے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ یعنی رمضان میں تو لیلۃ القدر کی جو 10 راتیں یا 5 راتیں ملی, اس میں جس کو عبادت نصیب ہوگی اس کو تو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا. لیکن یہ اس وقت تک کے لیے محدود نہیں تھا نا. آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام دنوں میں بھی آسمانی دنیا پر نزول کرتے ہیں اور ہم کو پکارتے ہیں. ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کا سوال پورا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے حاجت مانگی کہ میں اس کے حاجت کو پورا کروں؟ تو اس چیز سے ہم کو ڈرنا چاہیے. پھر یہ انقلاب اور تبدیلی اور اللہ رب العزت سے دوری کیوں؟ پھر اللہ سے یہ لاپرواہی ہماری کیوں جبکہ تقوی ہر وقت اختیار کرنا واجب ہے؟ ایسے افراد جنہوں نے اپنے نفوس کو یعنی اپنے نفسوں کو ماہ رمضان میں مہذب بنایا اور صالحین کا درجہ پایا اور اطاعت گزار افراد کے راستوں کو اختیار کر کے لذتوں اور سرگوشیوں کی نعمتوں سے مالا مال ہوئے, اب رمضان گزرتے ہی نمدہ عمارتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہیں اور جو کچھ جمع کیا تھا اسے برباد کر دیں تو کس قدر بڑا خسارے والا ہوگا وہ انسان. ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے جو کہ رمضان میں بالکل ہی متقی اور گناہوں سے مبرہ اور رحیم و کریم تھے
اور اس کے بعد اپنے نفس کو شیطان مردود کی طرح تبدیل کر لیں. اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے اور اللہ سے لاپرواہی سے گریز کرنا چاہیے، جبکہ اللہ کی جانب اس کی رحمت و برکت کی تلاش میں متوجہ ہوتے تھے، اس کے عذاب سے خوف کھاتے تھے، رحمان کی جماعت میں داخل ہو گئے تھے جنہیں عفو و درگزر اور غفران و معافی کا لباس پہنا دیا گیا تھا. اب انہوں نے گناہ کے کام کر کے اسے نکال پھینکا ہے تاکہ وہ شیطان کی جماعت میں داخل ہو جائے. اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں اور معاصی والے کاموں میں پڑنے سے بچائے رکھنا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی خواہش جو جلد ابھرتی ہے اور انسان برا عمل کر گزرتا ہے، لیکن اس کے بعد سوائے ندامت، حسرت، مایوسی اور ہمیشگی کا افسوس اور بھڑکتی آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح اس ماہ مبارک یعنی رمضان میں بندے کے اعمال قبول ہوئے اور ان کا فائدہ اس کو ملا ہے، اس کی بھی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں. اس خسار و نقصان اور عمل کے عدم قبولیت کی بھی چند واضح علامات اور نشانیاں ہیں جن کو بندہ بذات خود جان سکتا ہے. اس لیے خود اپنے آپ میں غور و فکر کر کے دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے بعد اس کی حالت اس سے بہتر ہوتی ہے یا نہیں جو رمضان سے پہلے تھی. اس میں اچھے اخلاق اور بہترین سلوک پیدا ہوا ہے یا نہیں، وہ گناہوں سے دور رہنے لگا ہے یا نہیں. اگر ایسا ہے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے اعمال درجہ قبولیت کو پہنچ چکے اور اس کے اعمال صالح مقبول ہو گئے. لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ رمضان کی تجارت ہماری کامیاب ہو گئی. اور وہ شخص جو کہ رمضان میں توبہ استغفار اور گڑ گڑایا مگر اس کی حالت رمضان سے قبل والی حالت سے بھی بدتر اور بری ہو گئی اور گناہوں اور معاصی والے اعمال پر برابر ڈٹا ہوا ہے، اطاعت و فرما برداری والے کاموں سے بہت دور ہو گیا ہے، وہ اللہ کے حرام کردہ امور کا مرتکب ہو رہا ہے اور جو واجبات اللہ نے اس کے لیے حلال و جائز قرار دیا تھا ان کو بھی چھوڑ بیٹھا ہے، نمازوں کے لیے مؤذن کی آواز سن کر نماز باجماعت ادا نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور توبہ استغفار سے بھاگ رہا ہے، وہ مسلمانوں کے ہمراہ اللہ کے گھروں میں یعنی مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے داخل نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے اور نہ ہی وعدہ و وعید کی اسے کوئی پرواہ ہے، کسی تحدید اور ڈر و خوف پر بھی کان نہیں دھر رہا ہے، گانوں کی فحش فلموں کے دیکھنے میں سننے میں لگا ہوا ہے، ہر وقت جھوٹ ہی جھوٹ بول رہا ہے، شراب سگریٹ اور نشہ آور چیزوں کے استعمال میں لگا ہوا ہے، رشوت اور سود کے ذریعے مال جمع کر رہا ہے اور حرام چیزوں کی خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، معاملات میں دھوکہ دے رہا ہے، مکر و فریب اور فسق و فجور سے کام لے رہا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ رمضان جو کہ موسم خیر و برکت اور غفران مغفرت ہے اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا. اس نے اس سے سوائے گناہ اور خسارے کے کچھ اور دوسری چیز نہیں پائی. اب اسے اس کے بدعمالیوں کا بدلہ بطور عذاب و سزا اور دوزخ کی آگ ملنے والی ہے. بس کس قدر عظیم خسارہ ہے اور کیسی بڑی مصیبت ہے اور ہولناک انجام ہے. ہم اللہ کی پناہ اسے امور سے طلب کرتے ہیں جبکہ بصیرت کے بعد اندھا پن حاصل ہو اور ہدایت و رشد کے بعد انسان دلالت و گمراہی میں گر جائے. اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وہ اعمال کرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والا راستہ ہم کو آسان ہو جائے. اس لیے کہ جو شخص کاشت کرنے کا ارادہ کرے اور بیج بوئے اور کھیتی کو سینچے پانی ڈالے تو یقیناً فصل وہ بھی کاٹے گا، مگر ایسا شخص جو صرف بیج بو دے، نہ اس کو پانی ڈالے، نہ اس کو کھاد ڈالے، نہ کوئی اس کی ٹیک کیئر کرے، اور وہ کیا چیز کی فصل کاٹے گا؟ حسرت ہے نا کہ اس کے بیج بویا ہوا اس کے کوئی کام ہی نہیں آیا. تو ہمیں بھی رمضان اور غیر رمضان میں استقامت کے لیے دعا بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم کو جنت سے قریب کرنے والا ہو اور جہنم سے دور کرنے والا ہو. اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں بندے کو روزہ رکھنے کی جو توفیق دیتے ہیں وہ ایک نعمت ہے. اس کے مقابل میں رمضان چلے جانے کے بعد بندے کا معافی اور گناہ میں مبتلا ہو جانا اللہ کی نعمت کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر لینا. یعنی اللہ تعالیٰ نے توفیق تو مجھے دی تھی نیکیوں کے کام کرنے کی، لیکن میں نے اپنی معصیت اپنے گناہ کی وجہ سے کیا کیا، اس قانون کو میں نے بدل دیا اور اس کا انکار کر دیا. اس لیے کہ جو شخص رمضان کے بعد گناہ کرنے پر اصرار کرے تو اس کے روزے اس پر لوٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ ایام اور دن اور مہینے اور سال اور رات و دن کی آمد تمام ہی کا وقت مقرر ہے اور اعمال کے لیے مقررہ وقت ہے، پھر تمام ہی جلد ختم ہو جاتے ہیں اور تمام ہی گزر جاتے ہیں. اس لیے جو بھی ان کو پالے اور ان کو باقی رکھنے کا سوچے وہ بھی کبھی بھی زائل نہیں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، ختم نہ ہوں گے. اس لیے کہ تمام اوقات وہ ایک معبود کی نگرانی میں ہے
جو اپنے بندوں کے تمام اعمال کی نگہداشت کر رہے ہیں. یعنی اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان میں ہم کو دیکھ رہے تھے، ہماری نیکیوں سے خوش ہو رہے تھے، اور آج افسوس کر رہے ہیں ہم کو اپنی غفلت کی وجہ سے. بشر الحافظ سے کہا گیا کہ قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ صرف رمضان میں ہی عبادت کرتی ہے، اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو عبادت ترک کر دیتی ہے. تو بشر الحافظ نے کہا کہ وہ قوم کس قدر بری ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف رمضان میں ہی پہچانتی ہے. یعنی کتنی خود غرض ہے یہ امت اور یہ قوم کہ صرف رمضان میں اپنے رب کو جانتی ہے اور رمضان کے بعد اللہ کو بالکل بھول چکی ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے نفس کے لیے مسلک سلیم اور سیدھے راستہ اختیار کرنا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے جس پر کہ ہم رمضان پر چلتے رہے، اور گناہوں سے ویسے ہی بچنا ہے جبکہ ہم اعمال خیر و بھلائی کر چکے. احسان کے بعد برابر احسان کرتے رہنا ہے، اور اس احسان کی مطابقت و پیروی یہ ہے کہ ماہ شوال کے 6 روزے اس کے بعد رکھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمہارے اپنے قول مبارک سے مستحب قرار دیا ہے. رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے کس طرح سے سیام الدہر یعنی 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے، لہٰذا 1 ماہ رمضان کے روزے ثواب کے اعتبار سے 10 ماہ کے برابر ہوئے. اللہ تعالیٰ 1 ماہ کے روزے میں رکھنے کا بدلہ اس طرح دیتے ہیں کہ 10 ماہ بندے کے روزے رکھنے کا ثواب، اور اس کے بعد جو بندہ 6 شوال کے روزے رکھتا ہے تو اس کو 60 کا ثواب ملتا ہے، گویا وہ پورا سال روزہ رکھتا ہے. اللہ کی رحمت و مغفرت کا موسم ہم پر مسلسل آتا ہے. اللہ جس کو بھی توفیق دیتے ہیں وہ اس میں مال غنیمت سمیٹتا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے حج کے ایام اور مہینے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ بیت اللہ حرام کا رخ کرتے ہیں. جس طرح وہ شخص جو کہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے اس کے ماقبل کے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. بس اسی طرح جو شخص حج کرتا ہے اور حج بیت اللہ سے مشرف ہوتا ہے اور کسی قسم کی بےہودگی اور جمع وغیرہ کی باتیں نہیں کرتا ہے، نہ ہی جنگ و جدال اور فسق و فجور والے کام کرتا ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو وہ حج کے بعد اس طرح یعنی گناہوں سے بچ کر لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے کہ مومن بندے کی جو بھی عمر گزرتی ہے اس کے لیے اس میں اللہ کا ایک حق وظیفہ ہے کہ وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار رہے، اور مومن بندہ برابر اس کا التزام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کا تقرب اور اس کی نزدیکی پاتا ہے. اگر اللہ کے بندو ایسی نعمت تم کو ہم سب کو ملی ہے تو اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اوقات و ٹائم کو غنیمت جاننا چاہیے. اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہنا چاہیے، غفلت میں پڑھ کر اپنے اوقات کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات سے منہ موڑنا نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے ہم کو رمضان کے مہینے میں نیکی کرنے کی توفیق دی تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو باقی کے دنوں میں بھی اپنے محبت کے ساتھ جوڑے رکھے، اپنی عبادت کے ساتھ جوڑے رکھے، اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑے رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ہماری کلاس تو تھرسڈے سے شروع ہو چکی ہے گرامر کی، اس کے علاوہ پورا ہفتہ کلاس ہوتی ہے سوائے جمعہ اور اتوار کے. لیکن انشاءاللہ باذن اللہ اگر سیٹرڈے کو اگلے ہفتے کی کلاس جو ہوگی وہ جمعہ کو ہوگی انشاءاللہ. اگر سیٹرڈے کو ہم بزی ہیں تو باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت نصیب کرے. اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہم ثبتنا بکلمۃ لا الہ الا انت الموت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت نصیب کرے، ہمارا رب ہم سے راضی رہے، اس حال میں ہم کو موت دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا خوشنودی چاہتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.